السلام علیکم دوستو، آج ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 اس کا لفظی ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے۔ دوستو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اونچا کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تو پکڑو جو کچھ ہم نے دیا تمہیں مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قالوا، تو انہوں نے کہا، کن نے؟ یعنی بنی اسرائیل نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، ان نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، اور پلائی، اشربو پلائی، وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں، یعنی ان کے دلوں میں پلائی گئی کیا؟ محبت یا عقیدت یا پھر الوہیت، یعنی یہ، اور پلائی گئی وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ، یعنی جو بچڑا ہے، جو بچڑا ہے، گائے کا بچہ ہے، اس کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ کل، کہہ دو، بئس ما، یعنی ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو کہ کیا ہی برا ہے۔ کیا برا ہے؟ اب یہ آخر میں وہ آئے گا کہ ایمانکم، یعنی یہ آخر میں آتا ہے، مگر یہاں پہ ہم بولیں گے کل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کیا ہی برا ہے کہ تمہارے ایمان تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے، یعنی کیا ہی برا ہے تمہارا ایمان کہ وہ تمہیں بچڑے کی عبادت کا، بچڑے کی محبت کا وہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمنین ہو تو کیا ہی برا ہے تمہارا یہ ایمان کہ وہ تمہیں اللہ کی طرف نہیں بلکہ اس بچڑے کی طرف تمہیں حکم دیتا ہے، اس کو اللہ ماننے کی، اس کو معبود ماننے کی۔ دوستو، انہوں نے انکار کیا تھا توریت کا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو یہاں ان کے پاس سامری جادوگر آیا۔ سامری جادوگر نے ان کے سامنے سونے اور چاندی کا ایک بچڑا بنا کر کے، ایک خوبصورت سا گائے کا بچہ بنا کر کے ان کے سامنے پیش کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ اس بچڑے کو
انہوں نے کوئی مٹی ڈالی تھی یا اس کو کھلائی تھی یا اس میں ڈالی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کی مٹی تھی، پیروں کے نشان کی مٹی تھی۔ تو اس سے یہ بچڑا، اس میں کچھ جادوئی ایسا کچھ ظاہر ہو گیا، کیونکہ سامری بھی بہت بڑا جادوگر تھا۔ تو اس بچڑے نے اپنے آپ کو ہلانا، سر کو ہلانا اور ادھر ادھر دیکھنا اور بولنا یہ شروع کر دیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو انہیں دیکھا کہ یہ اس کی قوم تو بچڑے کی عبادت کر رہی ہے۔ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ہارون علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں نے تو بہت کوشش کی، بہت ان کو نصیحت کی، مگر یہ لوگ آ گئے اس جادو میں، اس خرافات میں وہ پڑ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت بھی ساتھ میں لے کے آئے تھے، انہوں نے توریت کا بھی انکار کیا، اور حتیٰ کہ وہ بھی آیات گزر چکی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے اللہ کے اوپر، آپ کے جو اللہ ہیں، جو آپ کا جو رب ہے، اس پہ ہم ایمان نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک جب تک ہم اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو وہاں سے کوئی 70-72 آدمی ان کے ساتھ ہو گئے، کوئی طور پہ چڑھے، وہاں تجلی ہوئی، آدمی مرے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اب تو وہ قوم میرے پیچھے پڑ جائے گی کہ انہیں تم مارنے کے لیے ادھر لے کے گئے تھے، اللہ کو دیدار تو نہیں کرا سکے، الٹا انہیں مار دیا، قتل کر دیا۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کیا۔ وہ آئے، انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم نے اللہ کو دیکھا، مگر پھر جناب صاحب انہوں نے یہ کہا کہ ہاں توریت بھی اللہ کی جانب سے ہے، مگر انہوں نے کہا کہ جو اس میں آپ کو آسان لگے عمل کرنے کے لیے وہ کر لو، جو نہ لگے تو نہ کرو۔ انہوں نے توریت کا بھی انکار کر دیا۔ اس طرح سے یہ لوگ ان لوگوں میں یہ سامری کا جادو جو ہے وہ بڑھنے لگا، یہ گوشالہ پرستی میں مبتلا ہو گیا۔ ایک تو یہ وہ کہ ان لوگوں کا کسی قوم پہ ایسا گزر ہوا تھا جہاں گوشالہ پرستی ہوتی تھی، تو انہوں نے بھی یہ تقاضا کیا تھا، یعنی یہ دعا کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی ایسا معبود بناؤ جو ہمارے بیچ میں رہو، جو بیچ میں ہمارے ہو، اور ہم اس کی عبادت کرتے جائیں، ہم اس کی خدمت کرتے جائیں۔ تو یہ جو ان کے دلوں میں محبت تھی گوشالہ پرستی کی، تو یہ اس وقت سے تھی۔ سامری جادوگر نے اس کو 2 آتشہ لگایا، پھر اس پیغام کو، توریت کے پیغام کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آرڈر کیا تھا کہ اس کوہ طور کو اٹھاؤ اور ان کے سروں کے اوپر معلق کر دو، اگر یہ لوگ مانیں تو ٹھیک، نہ مانیں تو ان کے اوپر گرا دو۔ اس وقت ڈر کی وجہ سے تو انہوں نے مان لیا، مگر پھر گئے اور پھر ان کے دلوں میں وہی محبت، یہ جو بچڑے کی محبت تھی، یہ پھر جاگ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ کیا ہی برا تم لوگوں کا ایمان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ تمہارے بیچ میں موجود ہیں۔ توریت ملنے سے پہلے
وہ ان نشانیوں کے ساتھ تم لوگوں کے بیچ میں موجود رہے ہیں. انہوں نے تم لوگوں کو یہ اس کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس سے انہوں نے کتنے معجزات دکھائے ہیں، مگر پھر بھی تم اس بچھڑے کی محبت میں گرفتار ہو. کتنا ہی برا تم لوگوں کا یہ ایمان ہے جو تمہیں حق کی طرف جانے کے بجائے باطل کی طرف لے کے جا رہا ہے. دوستو، آج یہاں تک. کل انشاءاللہ آیت نمبر 94. اس وقت تک کے لیے اجازت.